تمہیں اس بازار میں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اے لوگوں کو مخاطب کرنے کے بعد ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اے لوگوں تمہیں اس بازار میں کس چیز نے روک کے رکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات لوگوں کو کہی، لوگوں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ یہ بات آپ نے کس لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اے لوگوں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے، جاؤ اور تم بھی اپنا حصہ وصول کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے لوگوں میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، مال مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے مسجد کی طرف دوڑ کر گیا۔ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن اگر ہمیں پتہ چلے، ہمیں کوئی آدمی کہے کہ منشاہی میں آج مال تقسیم ہو رہا ہے، غریبوں کو دیا جا رہا ہے، سب کو مال دیا جا رہا، تو ہم ظاہر سی بات ہم دوڑ کے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب کہا کہ اے لوگوں مال مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں نے جلدی دوڑ کر مسجد کی طرف چلا گیا، لیکن جانے کے بعد پھر فوراً مسجد سے واپس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ وہیں پر کھڑے، حضرت ابو ہریرہ پھر پوچھ رہے اے لوگوں تم نے واپس پھر کیوں آ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے پھر واپس تم نے کیوں آ گیا؟ کہ ابو ہریرہ میں نے تو کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا، میں نے تو مسجد میں کوئی مال تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ کہ ابو ہریرہ میں نے تو مسجد میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو نماز ادا کر رہا تھا، جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جو حرام و حلال کی مسئلے بیان کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں افسوس تمہاری اس بات پر، افسوس تمہارے اس حال پر جو تم نے دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تم نے دیکھا کہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تم نے دیکھا کہ مسجد میں تم نے دیکھا کہ مسجد میں حرام و حلال کی مسئلے بیان کر رہا ہے، اور تم پوچھ رہے ہو کہ میراث کا تقسیم ہو رہی ہے۔ وہی تو میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہی تو میراث ہے جو لوگ نماز ادا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حرام و حلال کی مسئلے بیان کر رہا، وہی تو میراث ہے۔ پھر تم واپس آ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مسجد میں نمازیں پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے۔ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا المساجد طرقا الا لذکر او صلاة۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسجد کو گزارگاہ نہ بناؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسجد کو گزارگاہ نہ بناؤ، تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو، لیکن ہمیں اور آپ مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، ہمیں اور آپ مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا لا تتخذوا المساجد طرقا الا لذکر او صلاة۔ اے لوگوں تم مسجد کو گزارگاہ نہ بنا دو، تم مسجد کے سامنے سے گزر نہ جاؤ، بلکہ لذکر او صلاة، ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ لیکن ہمیں اور آپ مسجد سے اتنے دور ہے، ہماری مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، ہماری مسجدوں میں امام نماز پڑھاتی ہے اور ہم مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، جو ہماری مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے آپ نے جو ابھی تک صدقہ کیا اس کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے جو مسجد میں تعمیر کی اس کا کیا ثواب ہے؟ مسجد تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ سچے مومن ہی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سچے مومن ہی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے
انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وہی لوگ مسجد کی آباد، وہی لوگ مسجد آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے گھبراہٹ نہیں کرتے۔ امید ہے یہی لوگ ایمان، یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے مسجد کی تعمیر، اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، جو مسجدیں بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بنا اللہ له بیتا مثلہ فی الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مسجد تعمیر کی، جس نے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بخاری نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ عن عمر ابن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائے اور جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جس نے مسجدیں بنائے اور جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پہ ایک بات بھی ثابت ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نہیں اور جس نے شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کی تعمیر کی، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک بہتر سا گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک بہتر سا گھر بنائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے اور شہرت کے لیے مکان، جس نے دکھاوے اور شہرت کے لیے اللہ کی مسجد کی تعمیر نہیں کی بلکہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک بہتر سا گھر بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور بہت سی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتے ہیں کہ جس نے دنیا میں مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا، ایک مقام بنائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور ہمیں اور آپ ایسے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دیکھا یہ جاتا ہے بعض لوگوں کے دل ایسا ہے جو مسجدوں میں خرچ کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، ہم یہاں پہ نماز ادا نہیں کرتے تو ہم کیوں خرچ کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیوں یہاں چندہ دینے آئے، ہم کیوں یہاں دان کریں، ہم کیوں یہاں صدقہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جو سعودی سے مسجدیں بناتی ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، کیا سعودی عرب سے لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں، لیکن کیوں ادا کرتے ہیں، کیوں مسجدیں بناتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم صدقہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من بنا مسجدا للہ فإن اللہ بینی له بیتا عز وجل له بیتا فی الجنہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹی مسجد آباد کرے یا اس سے چھوٹی مسجد تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قیامت کے دن اس کے لیے بھی جنت میں ایک مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی وضاحت ہے کہ جو شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد، یعنی بہت ہی چھوٹی مسجد یا کسی مسجد کی تعمیر میں یہ قلیل چندہ ادا کرنے والا، قلیل چندہ ادا کرنے والا، یعنی تھوڑا سا چندہ ادا کرنے والا ہو، یعنی چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، یعنی اگر ہم مسجد میں ایک اینٹ دان کریں، مسجد میں ایک اینٹ صدقہ کریں تو یہ بھی ہمارے لیے جنت میں مقام بن رہا ہے۔ ہم مسجد میں ایک بوڑا سیمنٹ عطا کریں، یہ بھی ہمارے لیے جنت کے لیے ایک مقام بن رہا ہے۔ ہم مسجد کے لیے ایک اتنی سی بڑی رٹ کیوں نہ دیں، وہ بھی ہمارے لیے جنت میں ایک مقام بن رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہم کیوں ہٹے مسجد بنانے میں، ہم کیوں ہٹے مسجد کی تعمیر کرنے میں، ہم کیوں ہٹے مسجد کی تعمیر کے پیچھے، ہم مسجد کی تعمیر میں کیوں پیچھے ہٹے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی یاد میں ہم مسجد میں ادا کرتے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیسے لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے لوگوں، جلدی جلدی نیک اعمال کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، عمل صالح کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا، جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا، یمشی مؤمنا ویصبح الرجل کافرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا۔ اے لوگوں، اس وقت ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، لوگ صبح کے وقت مومن کیسے ہوں گے اور شام کے وقت کافر کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں، ایک شخص ایسا ہوگا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ، آج سے پہلے جو میں شراب پیتا تھا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اے اللہ، آج سے پہلے جو نمازیں چھوڑتا تھا، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ، آج سے پہلے میں جو بے گناہ کی، اللہ تو میری گناہوں کو معاف فرما۔ اس طرح مومن بندہ ہوگا، صبح کے وقت مومن ہوگا، ظہر کی نماز ادا کرے گا، عصر کی نماز ادا کرے گا، اور مغرب کی اذان جب ہوگی، اس کے کانوں میں جب اذان جاتی ہوگی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، نماز کے لیے، تو کہاں رہیں گے؟ وہ شراب کے اڈے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ جوئے کے اڈے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ شراب کے اڈے میں بیٹھے ہوں گے، وہ جوئے کے اڈے میں بیٹھے ہوں گے، اذان کی آواز آتی ہوگی، آؤ نماز کی، گانا فلمیں دیکھتے ہوں گے۔ ایسے لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے تو شام کے وقت کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں، او یمسی مؤمنا ویصبح الرجل کافرا۔ اسی طرح ایک شخص شام کے وقت مومن ہوگا، مغرب کی نماز ادا کرے گا، کہے گا، اللہ، آج کے بعد میں جو گناہ کیا ہوں، اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہی شخص عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر میں سویا ہوا ہوگا۔ اس طرح لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یبیہ دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیا کے سامان سے بیچ ڈالے گا۔ یعنی کیسے؟ اپنے دین کو دنیا کے سامان سے بیچ ڈالے گا، دین کو چھوڑ کر دنیا کے سامان کے بدلے چھوڑ دے گا۔ آج دین شریعت کہتا نماز پڑھو، وہ نماز چھوڑ کر کام میں مشغول رہے گا۔ شریعت کہتا روزہ رکھو، روزہ چھوڑ کر کام میں مشغول رہے گا۔ ایسے لوگ اپنے دین کو دنیا کے سامان سے بیچ ڈالے گا۔
ایسے لوگ اپنے دین کو دنیا کے سامان سے بیچ ڈالے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے، مسجد کی تعمیر صدقہ جاریہ ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ، یہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مر جانے کے بعد، ذرا غور سے سنیے، کہ مومن کے مر جانے کے بعد اس کے اعمال میں سے اگر کسی چیز کا ثواب پہنچتا ہے تو کیا ہے؟ 7 چیزیں ہیں جو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے مرنے کے بعد اس کے نیک کاموں میں سے اگر کسی چیز کا ثواب پہنچتا ہے تو 7 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ علم جو اس نے کسی دوسرے کو سکھایا اور پھیلایا، مثلا جیسے جس کے پاس علم ہے وہ کسی دوسرے آدمی کو پڑھایا سکھایا، اور جیسے ایک عالم دین ہے کسی کے سامنے نصیحت کیا، اپنے دین کو پھیلایا کہ میرے بھائی دین شریعت یہ کہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ایک شخص تو وہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس علم ہے اور جس نے کسی ایک آدمی کو سکھایا اور پھیلایا۔ دوسرا، نمبر 2، نیک جس نے اپنے نیک اولاد کو چھوڑا۔ نمبر 3، قرآن مجید جس کا کسی کو عالمی وارث بنایا۔ نمبر 4، جس نے مسجد کی تعمیر کی۔ کیا فرمایا؟ کہ قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اور 5ویں نمبر پہ فرماتے ہیں جنہوں نے مسافروں کے لیے گھر بنایا، جنہوں نے مسافروں کے لیے گھر بنایا۔ 6 نمبر پہ فرماتے ہیں نہر جو اس نے جاری کی۔ اور 7ویں نمبر جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ جو اپنی زندگی کی صحت کی حالت میں صدقہ کرے، جو ہمیں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صحت کی حالت میں صدقہ کرے، جیسے ہمیں اور آپ اپنے نام پر صدقہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم کی صحت تندرست کے لیے عطا کیا، کہ آپ نے جو صدقہ اپنی زندگی کی حالت میں دیا، یہ صدقہ قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے، حرام کمائی سے مسجد کو تعمیر کرنے سے اللہ کی یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ حرام کمائی سے مسجد میں کرنے سے، مسجد تعمیر کرنے سے اللہ کی یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طہارت کے بغیر نمازیں قبول نہیں کرتا۔ دوسری چیز، مال غنیمت سے چوری کی ہوئے مال اللہ رب العالمین صدقہ میں قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں اگر ہم حرام کمائی سے دیں گے تو ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ ہمیں اور آپ جوئے کھیلنے کے بعد مسجدوں میں لگائیں گے تو ہمیں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ ڈریم ایلن میں پیسہ لگا کے جیتیں گے اور ہم مسجدوں میں لگائیں گے تو یہ ہمیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ جوا یا کسی کی مال دبا ہوا، حق دبا ہوا چیز کو اگر ہم مسجد میں ڈالیں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن کوئی ہمارے لیے جنت کا دروازہ نہیں بنے گا، ہمارے لیے قیامت کے دن جنت میں کوئی مقام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ حرام کمائی کو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم جب بھی مسجد کی تعمیر کریں تو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہماری ایک حرام کی بنیاد پر ہماری مسجد کی بگاڑ نہ ہو جائے، ہماری ایک حرام پیسے کے اوپر ہماری مسجد کی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن، جس کی وجہ سے جنت میں ہمیں گھر نہ بنا پائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنا روپیہ کا جائزہ لو، اپنے بیٹا کما کے لا کے دیا اس اپنے بیٹا کا جائزہ لو کہ میرے بیٹا
بیٹا تم نے مال کہاں سے لایا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کو 5 سوالوں میں ایک سوال بھی کیا جائے گا کہ ایک مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ۔ اے میرے بندو مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے اس مال کو کہاں سے خریدا ہے، تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں جب قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا گھر کے گھر جانو بتاؤ تو صحیح تمہارے بیٹا تمہیں کما کر لا کے دیتا، تم نے اپنے بیٹا کا جائزہ کب لیا ہے؟ تمہارا بیٹا تمہیں 1 لاکھ روپیہ تمہیں کما کر لا کے دیتا ہے، کیا تم نے کبھی جائزہ لیا ہے میرا بیٹا تم نے مال کہاں سے کما کے لایا ہے، حلال یا حرام؟ آپ نے کبھی جائزہ نہیں لیا ہے، بلکہ آپ کو تو صرف دولت سے محبت ہے، بلکہ آپ کو صرف دولت چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قیامت کے دن جب ہمیں اللہ رب العالمین سوال کرے اے میرے بندو مجھے بتاؤ کہ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا، کہیں اس دن قیامت کے دن ہم پھنس نہ جائے، کہیں قیامت کے دن ہم مال کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں پھر فرمائے گا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور بتاؤ تم نے مال کمانے کے بعد تم نے کہاں پہ خرچ کیا، تم نے مال کمانے کے بعد تم نے اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ صحیح مال کمائیے، حلال کمائیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کی مالوں میں کمی نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم صدقہ کیا کرو اور تم اپنے مالوں کی کمی کا خوف نہ کرو، بلکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور ہم صدقہ کرنے سے اتنے ڈرتے ہیں، صدقہ کرنے سے ہم اتنے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہمیں جب جتنا دینا ہے ہم چپکے سے دے، خفیہ طور پر دے۔ میرے پیارے بھائیوں کیوں ہمیں جتنا دینا ہے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا نام روشن ہو کہ اس نے 10,000 روپیہ دیا، اس نے 5,000 روپیہ دیا۔ اگر آپ ایسی حالت میں صدقہ کریں گے تو آپ کی وہ صدقہ کوئی کام پہ نہیں آئے گا، کیونکہ نیت سب سے بڑی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نیت کے اوپر ہر چیز کر سکتے ہیں۔ آپ روزہ بھی رکھیں گے تو نیت ہی پر، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور پانی پیتے تو ہم کیا آپ کو دیکھنے جائیں گے؟ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کے علاوہ۔ تو ہر ایک چیز نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، اگر آپ نیت کریں گے کہ ہمارا نام روشن ہو گاؤں میں، تو میرے پیارے بھائی اس طرح صدقہ کا کوئی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا تھا انفقوا بلال، اے بلال تم خرچ کرو۔ صرف اللہ کے نبی بلال کو خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ انفقوا بلال، اے بلال تم خرچ کرو، ولا تخشى الارض اقلالا، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کسی چیز کا خوف نہ کرو، اپنے مالوں میں سے کسی چیز کا خوف نہ کرو کہ ہمارا مال کم جائے گا، ہمارا مالوں میں کمی آ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال ہی کو نہیں کہا تھا، بلکہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں بھی کہا ہے کہ لوگوں تم اپنے مالوں میں سے کمی کا خوف نہ کرو، اے لوگوں تم اپنے مالوں میں سے کمی ہونے کا خوف نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اس لیے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، قیامت کے دن صدقہ انسان پر سایہ کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں وقت تو بہت ہو چکی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ آپ صحیح سے سنیں اس واقعہ کو، کہ اس واقعہ کو آپ ذرا غور سے سنیں میرے پیارے بھائیوں، کہ قیامت کے دن جو انسان آج صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ صدقہ انسان پر سایہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے
دن جب تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، میدان حشر میں تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اب جو سورج 1000 میل کی مسافت پر ہے اس دن صرف 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے نبی اکرم آج 1000 میل کی مسافت پر ہے اور لوگ اس کی دھوپ اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی اس دن تو 1 میل کے فیصلے پر ہوگا، اس دن لوگ کیسے دھوپ اور گرمی کو برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو اس دن سب اپنے اپنے عمل کی باقدر پسینہ آئے گا، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ کوک تک ہوگا تو کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا، اور صدقہ اس دن انسان پر سایہ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، اور صدقہ انسان پر سایہ کرے گا حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک کہ لوگوں کو اپنے اپنے ہاتھ میں نامی اعمال نہ تھما دیا جائے، جب تک کہ لوگوں کو اپنے اپنے ہاتھ میں اعمال نہ مل جائے، اس وقت تک صدقہ قیامت کے دن لوگوں پر سایہ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان انتہائی خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، انسان انتہائی طور پر صدقہ کیا کرتا ہے تو قیامت کے دن صدقہ اسے اس کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے نیچے اللہ رب العالمین جگہ دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ رب العالمین عرش کے نیچے صرف 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں سے ایک ایسے لوگ ہوں گے، جو ان میں سے ایک ایسے لوگ ہوں گے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور بائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں آپ نے سنا کہ اس طرح انسان ہوں گے یہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور بائیں ہاتھ صدقہ کریں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے، آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جب بھی خرچ کریں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب صدقہ کریں تو ہماری ہاتھوں کو پتہ نہ چلے۔ اور آج ہم اس طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، ہماری گاؤں میں صرف ہماری ہی گاؤں میں نہیں بلکہ کئی ایک گاؤں میں سن پاتے ہیں کہ اس نے 5000 روپے صدقہ کیا، اس نے 1000 روپے صدقہ کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اس سے آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ صدقہ کریں تو آپ اس طریقے سے صدقہ کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے صبح کو نازل ہوتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اے اللہ اس کی مالوں میں اضافہ کر دے، اے اللہ تو اس کی مالوں میں بڑھوتری کر دے، اور اے اللہ جو بخل کرتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اسے تباہ و برباد کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے ہو جائے، آپ فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں رات بھی بہت ہو چکی ہے، یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم السلام۔